لا يزال الخير حيا لا يزال۔ ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ جو درود شریف ہے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، یہ درود شریف پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ الجواب، یہ جو درود شریف ہے جو آپ نے سوال میں ذکر کیا ہے، چونکہ یہ صحیح معنی پر مشتمل ہے لہذا اس کو پڑھنا جائز ہے۔ اس بارے میں مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمہ اللہ نے ایک اصل ذکر فرمایا ہے معارف القرآن میں کہ جب بھی آپ حضرت درود شریف پڑھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ النبی الامی بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اس طرح مذکورہ درود شریف جو سائل نے پوچھا ہے، اس میں یہ بات لازمی نہیں ہے کہ بعینی ہی وہی الفاظ منقول ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر متفرق احادیث میں چند الفاظ منقول ہے اور اس کو یکجا کر کے آپ ان کو پڑھتے ہو تو تب بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ باہر کیف یہ بہتر ہے کہ آدمی درود ابراہیمی پڑھے اور وہ درود شریف پڑھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ذاکرین ہوتے ہیں اور وہ کبھی کسی نام سے درود کو نکال دیتے ہیں، درود لکی، درود تاج، جس میں شرکی الفاظ ہوتے ہیں، یا دافع البلاء والوباء۔ اس طرح درود شریف پڑھنے سے احتراز کرنا چاہیے جس میں شرکی الفاظ ہو۔ وہ درود شریف پڑھنا جائز ہے کہ جس کے معنی کی تائید قرآن و سنت سے ہو رہی ہو۔ جس درود شریف کے معنی کی تائید قرآن و حدیث سے نہیں ہو رہی ہو بلکہ باقاعدہ اس سے شرک پھیل رہا ہو، جیسا کہ یہ لوگ جو درودی تاج پڑھتے ہیں یا دافع البلاء والوباء، اس طرح درود شریف پڑھنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو یہ اسی درود شریف سے متعلق ہے کہ جو قرآن و حدیث میں مذکور ہو، کم از کم اس کا معنی تو صحیح ہو۔ جس کا معنی شرکیہ ہو جیسا کہ یا دافع البلاء والوباء، تو اس پر رحمتیں نہیں برستی بلکہ لعنتیں برستی ہے اس شخص پر جو شرکیہ درود شریف پڑھتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آدمی درود ابراہیمی پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم اور صلی اللہ علیہ النبی الامی بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ اس طرح وہ درود شریف جس کا معنی صحیح ہو تو اس کو پڑھنا جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔